اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج بدھ کا دن ہے اور امپورٹنٹ دن اس لیے تھا کہ آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس جو تھا زیر سماعت تھا، جس کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا تھا یا فیصلہ دینا ہے یا یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے سننا ہے کہ جو گورنر پنجاب نے جو ایک اقدام اٹھایا تھا کابینہ کو تحلیل کرنے کا، پنجاب حکومت کو ختم کرنے کا اور تحلیل کرنے کا، تو یہ کن بنیادوں پہ تھا اور کیا وجہ تھی۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر ریجیوم چینج آپریشن تو ناکام ہو چکا، لیکن بہرحال باقیات جو ہیں وہ ابھی تک زندہ ہیں اور باقیات جو ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ پاکستان کے اندر ایسا رہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اندھے کو نظر آ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، آٹے کے لیے قطاریں لگی ہوئی ہیں، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، اکانومی ڈوب گئی، قرضوں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا، غریب کا جینا دوبر ہوا ہے۔ لیکن اگر نظر نہیں آ رہا تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو ہماری نظر نہیں آ رہا اور ہمارے ججز کو نظر نہیں آ رہا۔ ججز جو ہیں ان کو وہ کوئی بھی غیر قانونی غیر آئینی اقدام جو ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا، اور مقدمات جو ہیں وہ حزب اختلاف کے اوپر بن رہے ہیں، یعنی کہ یا ان پہ عمران خان کے پارٹی کے اوپر یا عمران خان پہ، وہ ان ججوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا، وہ باقاعدہ اس کی پیروی کرتے ہیں، نوٹسز جاری کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ کل دا ٹائم۔ اور کل دا ٹائم کس لیے کہ ججز کی کانپے ٹانگ رہی ہیں۔ کانپے کیوں ٹانگ رہی ہیں؟ کانپے اس لیے ٹانگ رہی ہیں گی کہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں تو پھر تو یہ غلط ہو رہا ہے، سب کچھ غلط ہو رہا ہے، تو ہم کیسے غلط کہہ دیں گا؟ غلط کہہ دیں گے تو جناب پتہ لگے گا کہ ہمیں بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا۔ تو ہر کسی کو اپنی نوکری بھی عزیز ہے اور وہ پیسے بھی عزیز ہیں گے کہ جو روزانہ کے کھاپے ٹاپے کے ملتے ہیں۔ اس لیے بہرحال آج اس کو طول کھینچا گیا اور ایک ججمنٹ کیا دینی ہے؟ ججمنٹ یہ دینی ہے کہ جناب یہ جو اقدام تھا، جو اسپیکر کی رولنگ کو آئین کے تحت چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور اسپیکر کا اور گورنر کی ایک وہ ہے گی کہ گورنر نے اجلاس بلایا، جو بلانے کا وہ مجاز ہی نہیں ہے، وہ اسپیکر کی رولنگ نے ختم کر دیا۔ لیکن اس کو ایک جناب، اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ آپ دیکھیے گا ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، نہ آئے گا، بلکہ روزانہ کی سماعت اب تو رکھ دی ہے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ یہ عدالت آخر میں کہے گی کہ جناب چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں۔ اچھا، اعتماد کے ووٹ کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے تو ذاتی طور پہ میری اگر پوچھیں تو بالکل اعتماد کا ووٹ اس لیے بھی لینا چاہیے۔ دیکھیں عمران خان نے خود بخود اعتماد کا ووٹ لیا تھا، اس وقت لیا تھا کہ جب وہ یوسف رضا گیلانی کا جب الیکشن ہوا، یوسف رضا گیلانی پری پول ریگنگ کر کے جیت گیا، اس کے بیٹے نے پیسے میں سے لگائے، اربوں کروڑوں روپے لگائے، تو عمران خان نے کہا اس کا مطلب ہے کہ کچھ میرے لوگ جو ہیں وہ میرے خلاف ہیں، تو آئیں جی پہلے ووٹ دیں، تو مطلب اس نے ووٹ کرا لیا تھا، یعنی کہ اس نے کہا اگر میرے پہ اعتماد نہیں ہے تو میں چلا جاؤں گا۔ تو پرویز مطلب جس کے پاس اکثریت ہے وہ اس کا حق ہے، بھلے وہ کوئی بھی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ فی الحال جو تھی اکثریت کس کے پاس تھی، یہ بھی تو دیکھیں نا آپ، اور جو کچھ پاکستان کے اندر ریجیوم چینج کے اندر ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور پھر آپ لوگوں نے اتنے دن دیے، اتنے دن کیوں دیے؟ اس سے دوسرے دن آپ یہ چیز رکھ لیتے، لیکن اتنے دن اس لیے دیے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا طبقہ ہے کہ وہ جو طبقہ ہے نا، وہ کون سا طبقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں، پتہ نہیں پرویز مشرف صاحب نے کیا سوچا۔ حالانکہ 2 دفعہ نون لیگ کی حکومت رہی تھی، 2 دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی تھی، اور وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، لیکن پرویز مشرف صاحب کی پتہ نہیں ایسی کون سی کمزوری تھی کہ پرویز مشرف صاحب نے خواتین کی 40% نشستیں جو تھی، مخصوص نشستیں وہ تمام کے تمام ایوانوں کے اندر بحال کر دیں، یعنی کہ پنجاب، کے پی کے، سندھ، بلوچستان، آزاد کشمیر، جتنے بھی پاکستان کے صوبے یا وہ ہیں ان کے اندر 40% خواتین کی مخصوص نشستیں، ایون کہ یہ جو کونسلر کا الیکشن ہوتا ہے اس میں بھی۔ اب 40% جو یہ خواتین ہوتی ہیں یہ الیکٹڈ تو ہوتی نہیں، اور پتہ نہیں آپ بھی کہاں سے جاتی ہیں۔ یعنی کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب الیکشن ہوتا ہے کہ نہ ان کا کوئی حلقہ ہے، نہ ان کا کوئی وہ ہوتا ہے گا، نہ انہوں نے ووٹ لینا ہے، یہ تو پتہ نہیں کس طریقے سے کیا کر کے کیا کر کے یہ جناب منتخب ہو کر آ جاتی ہیں، اور 5 سال دناتے ہوئے تنخواہیں لیتی ہیں، پروٹوکول یوز کرتی ہیں، ادھر ادھر فلانا ڈمکانا، غیر ملکی دورے۔ مریم اورنگزیب کو دیکھ لیں،
وہ بٹ صاحبہ جو ہے وہ نون لیگ کی، ان کو دیکھ لیں، جس غیر ملکی دورے کے اندر وہ بکری کے منہ والی نہ ہو تو وہ تو دورہ ہی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ عدالت نے یہ جو تھا 11 جنوری کے اوپر رکھا، اور 11 جنوری پہ کس لیے رکھا کہ جتنی توڑ پھوڑ کی جا سکتی ہے وہ کر لی جائے، جتنے خرید سکتے ہو خرید لو۔ اور اس کے اندر وہ جو مخصوص نشستوں والی 3 خواتین تھیں جو پی ٹی آئی کی تھیں، ان کو 1 ارب 20 کروڑ روپے کی آفر ہوئی، 1 ارب 20 کروڑ، اور اس میں سے کچھ جو ہے وہ 2 سے 3 جو ہے وہ جو سننے میں آ رہا ہے، جو پتہ لگ رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ ان کا کوئی حلقہ تو ہے ہی نہیں، اور خواتین کی تعریف میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا کہ منظور نظر ہے۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان جو ہے اس ٹائم جو ہے، میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان ایک زرک قسم کے سیاستدان ہیں جو کسی کے قابو میں نہیں آ رہے، اور جو اپنے باتوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کر رہے، مطلب ان باتوں کے اوپر جو پاکستان کی سیاست کا حصہ ہیں، یعنی ڈپلومیسی، جھوٹ بولنا۔ لیکن عمران خان ایک سچا آدمی تھا اور سچا مسلمان ہے گا، تو اس نے ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کیا، لیکن بہرحال وہ ان خواتین کو نہیں سمجھ سکا۔ تو وہ جو ہے رنگ میں بھنگ کیا ڈلا ہوا ہے، یعنی کہ بکنے کا مال اب ہے ہی، بکنے کا مال تو بکیں گے کیوں نہیں، پہلے بھی بک کر ہی آئی ہوتے ہیں یہاں تک۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ سم تھنگ رانگ ان دا باٹم، لیکن بہرحال عدالت جو ہے وہ یہی فیصلہ دے گی۔ یہ میرے سے آپ لکھ رکھیں، آج کے اسکرین شاٹ لے لیں کہ عدالت کہے گی کہ جی پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لیں، اور اس وقت تک رانا ثناء اللہ، آصف علی زرداری یہ اربوں روپے کا گیم کھیل چکے ہیں۔ لیکن بہرحال پھر میں یہی کہوں گا کہ 186 ارکان پورے کرنے ہیں، اور 186 ارکان عمران خان پورے کر ہی لیں گا۔ اس کے بعد پیسہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اتنی بھی اندھیر نگری نہیں ہے، اور اتنا بھی ان ججوں کی آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بات ہم اسی وقت تک چھوڑ دیتے ہیں کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا، کیونکہ یہ لنگران ہوگا، یہ چلتا رہے گا، یہ پانی میں مدانی پھرتی رہے گی۔ کس لیے پھرتی رہے گی؟ کہ حکومت کو آکسیجن پرووائڈ ہوتی رہے گی، اس وقت تک یہ ججز آکسیجن حکومت کو پرووائڈ کریں گے کہ جب تک ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی فون آ کے یہ نہیں ہوگا کہ جناب یہ فیصلہ دے دیں۔ اس کے ساتھ ہی آتے ہیں ذرا اس کا دیکھیں، سیدھی سی مثال آپ کے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی موجود ہے۔ اپنا فیصلہ ہے کہ 31 دسمبر کو بلدیاتی الیکشن کراؤ، چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر سلطان راجہ نے نہیں کرائے، توہین عدالت تک یہ سیدھی ڈائریکٹ۔ لیکن جناب منظور نظر ہے، اسٹیبلشمنٹ کا فون نہیں آیا، وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، طاقتور حلقوں کا بندہ ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آئین ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ آئین کو یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ جسٹ ایک ردی کا ٹکڑا، یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ہے آپ کا آصف علی زرداری، اس نے باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ کوئی صحیفے جو ہیں آسمانی صحیفے نہیں ہیں کہ ہم اس کے اوپر وہ کر لیں، منوغن عمل کریں۔ تو اس سے آپ ان لوگوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی کہ پرویز مشرف صاحب کے الفاظ میں آج آپ کو بتا دوں، بے شک میں ان کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، لیکن ان کے الفاظ تھے کہ آئین جسٹ ایک کتاب ہے، اٹھا کے سائڈ پہ رکھیں۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں آئین ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پاکستان میں صرف آئین کی 3 لکیریں ہونی چاہیے کہ اہل شریف کو ہر جگہ فوری انصاف میسر ہوگا، طاقتور سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرے گا، اور غریب کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ 3 لکیروں کے اندر پاکستان کا آئین ہونا چاہیے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ توہین عدالت بھی اس کے اوپر نہیں لگی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس کی زبردست قسم کی مثال ہے۔ ویسے تو یہ جتنے بھی اگر شیطان، میں آپ کو آج ذرا سے بڑھ کے بات بتا رہا ہوں کہ اگر شیطان بھی دوبارہ جنت میں جانا چاہے نا، تو وہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں اگر اپنی وہ کرے تو شاید یہاں سے اسٹے آرڈر مل جائے کہ ہاں جی تو جا سکتا ہے۔ تو اس سے بڑی بات میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اب بات ذرا سی کرتے ہیں کہ ہونا کیا ہے۔ عمران خان اپنی مقبولیت کے ایک عروج پر ہے، اس میں کوئی نو ڈاؤٹ، لیکن اب عمران خان کو ذرا پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا۔ جتنا بھی ان کا ڈینجر پیریڈ تھا وہ گزر چکا ہے، جو ان کا سختی کا پیریڈ تھا وہ گزر چکا ہے۔ وہ 27 نومبر کو غرق ہو چکا وہ بندہ جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا تھا، یعنی کہ پاکستان کی عوام کا جو بیڑا غرق کیا تھا جس بندے نے کیا تھا وہ فارغ ہو چکا ہے۔
اب اس کی باقیات باقی ہیں، تو باقیات کو اتنا وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آج ایک پوسٹ میں نے شیئر کی ہے اپنے فیس بک کے اوپر کہ ایک خاتون 10 کلو آٹے کا تھیلا سر پہ رکھ کے لے کے جا رہی ہے. تو ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے کہ جس کے وزراء ایک بھاری بھرکم ڈیلیگیشن جنیوا کے اندر شاپنگیں کرتا پھر رہا ہے، اور ادھر ایک انگریز گورے نے باقاعدہ روک کے شاہد خاقان عباسی اور ڈڈو چارجر، وہ جو مریم اورنگزیب ہے، اس کو کہا کہ تمہارے لوگ وہاں پہ بھوکے مر رہے ہیں اور تم یہاں پہ جناب عیاشیاں کر رہے ہو. یعنی کہ مجھے بتائیں کہ 40 صحافی اس کے ساتھ گئے شہباز شریف کے ساتھ، اور ایک لمبا بھاری بھرکم ڈیلیگیشن بھی کیا، اور پاکستان کے اندر کھانے کے لیے اس ٹائم لوگوں کے کو آٹا دستیاب نہیں. دوسری بات، تقریباً 165 مرسڈیز گاڑیاں پاکستان درآمد کی گئی ہیں، پاکستان منگوائی گئی ہیں صرف وزراء کے لیے، رشوتیں دینے کے لیے. اور حال پاکستان کا کیا ہے کہ ہمارے پاس ایل سی کھولنے کے لیے ڈالر نہیں ہے. تو یہ ہمارا حال ہے. لیکن یہ نظر اگر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ عوام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس عوام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور وہ عوام جو عمران خان کو نئے پاکستان کے تانے دیتی تھی، تو میرا خیال ہے کہ اب اتنا پرانا پاکستان بہت ہے ان لوگوں کے لیے. کیونکہ یہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان. تو اب پرانا پاکستان ان لوگوں کو مبارک ہو جو عمران خان کے جانے پہ مٹھائیاں کھا رہے تھے لیکن آج آٹے کے لیے ترس رہے ہیں. تو بات یہ ویورز کہ ایک شخص تھا جو اپریل کے مہینے میں چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ دیکھو میرے پاکستانیوں، میں برداشت کر لوں گا، شاید تم لوگ برداشت نہ کر سکو. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.